اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو ابو الحسن اشعری میں چل رہی تھی۔ ان کی کتابیں ہی اتنی زیادہ تھیں کہ 17 درہم سال میں کافی نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے 98 کتابیں لکھی۔ اس میں سے زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کتابیں مٹ گئیں سوائے چند کے۔ جبکہ یہ تجزیہ جو 17 درہم والا ہے وہ کسی ایسے دیہاتی نے کیا جس کا ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں تھا۔ وہ کتابیں جو ابھی بھی موجود ہیں وہ الابانۃ عن اصول الدیانات، دین کے اصولوں سے جدا ہو جانا۔ دوسری کتاب ہے مقالات الاسلامیین۔ یہ کتاب اپنے ضمن علیکم السلام مختلف فرق اسلامیہ کو لیے ہوئے ہے۔ تیسری کتاب اللمع فی الرد علی اہل الزیغ والبدع، جو کجروی اور بدعت اختیار کرنے والے ہیں ان کو رد کرنے میں ایک نقطۂ نور، لقمہ نور۔ اور ابو الحسن اشعری یہ اپنے مذہب معتزلہ سے رجوع کر کے اہل حدیث میں سے ہو جاتے ہیں، اور وہ خود اپنے استاد ابو علی جبائی پر کہ جو ان کے استاد تھے، جن استاد کے انتقال کے 2 سال کے بعد انہوں نے مذہب اپنا بدل لیا اور اپنے پرانے مذہب معتزلہ سے براءت اختیار کی جامع بصرہ میں۔ اور جب ان کو بصرہ میں منبر ملا تو اپنے اعلیٰ صوت کے ذریعے سے ندا دیتے ہیں کہ من عرفنی فقد عرفنی، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، ومن لم یعرف ولم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں پہچانتا فانا اعرفہ نفسی، تو میں خود اس کو اپنے آپ کو پہچانواؤں گا۔ میں فلاں ابن فلاں ہوں، کنت قلت بخلق القرآن، میں قرآن مجید کے مخلوق ہونے کا قائل تھا، وہ اس بات کا قائل تھا کہ ان اللہ لا یری بالابصار، کہ اللہ آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، وان افعال الشر انا افعلها، اور شر کے جتنے کام ہیں وہ انسان خود انجام دیا کرتا ہے، وانا تائب مقلع معتقد للرد علی المعتزلہ، یہ ابو الحسن اشعری کہتے ہیں کہ اب میں اس عقیدے سے تائب ہو گیا ہوں اور معتزلہ پر رد کرنے کا اعتقاد رکھتا ہوں، اور معتزلی حضرات کے عیوب اور برائیوں کو بتانا شروع کیا، اور انتہائی رسوائی اور مزاح اور ان کو
رسوا والے الفاظ سے تعبیر کیا۔ اب سوال یہ کہ ابو الحسن اشعری انہوں نے اپنا مذہب معتزلہ سے بدل کر اہل حدیث کیوں کیا؟ اس کے اندر دو رائے پائی جاتی ہے، جبکہ وہ پوری جوانی اور شباب اسی معتزلی مذہب میں گزار چکے تھے۔ مورخین کے کلمات میں سمجھ اس میں اختلاف ہے، لیکن ممکن ہے ان اختلافات کو جمع کرتے دو وجہ میں منحصر کیا جا سکے۔ الفاظ مختلف ہیں، لیکن جن کی برگشت ان دو نظریات کی طرف پلٹتی ہے۔ ایک سیاسی مقصد، دوسرا عقیدہ اہل حدیث میں اصلاح کرنے کی فکر۔ سیاسی مقصد یہ تھا کہ خلفاء عباسیین مامون سے لے کر معتصم تک اور معتصم سے لے کر واثق باللہ تک، یہ سب اہل تعقل و تفکر تھے، یعنی عقلی علوم کو زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ لیکن واثق باللہ کے بعد حالات چینج ہو گئے، جبکہ مامون سے لے کر واثق باللہ تک یہ شخص ابو الحسن اشعری معتزلی ہی رہا، جس زمانے میں معتزلی کو ترقی مل رہی تھی اور ان کے پھول بڑے ہرے بھرے اور تر و تازہ ہوا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی واثق باللہ کا انتقال ہوتا ہے، متوکل عباسی آتا ہے اور وہ کوڑے کی حکومت شروع کرتا ہے۔ کوڑے کی حکومت سے مراد یہ ڈنڈے والی حکومت شروع کرتا ہے، تو بات پلٹ جاتی ہے اور اس وقت اہل حدیث کو شان و شوکت مل جاتی ہے متوکل عباسی کے زمانے۔ تو ان صاحب کی فکر تو ہمیشہ یہی رہی ہے کہ مذہب بدلتے رہو جیسے حاکم کا عقیدہ ہو۔ پہلے حاکم معتزلی حضرات کو پسند کرتے تھے تو یہ بھی معتزلی تھے، اور جب سیاست بدلی اور متوکل کا زمانہ آیا جو اہل حدیث کو پسند کیا کرتے تھے، تو اہل حدیث کو پسند کرنے کی وجہ سے انہوں نے سیاسی مقصد سے اپنے دین کو بھی پلٹ دیا اور اہل حدیث میں شامل ہو گئے، جہاں پر متوکل کی نگاہ اہل حدیث والے لوگوں پر ہوا کرتی تھی۔ جی لچکدار دین، یعنی کسی اصول پر جم کے نہیں رہتا، جہاں حکومت آئے اس کے پیچھے چل دیتے ہیں۔ وہ تو ایکسٹریم پر ہے، سمجھ لیں۔ ہاں، اپنے عقیدے اصول کو نہ بدلیں اور زمانے کے اعتبار سے دین کو تطبیق کرتا رہے، تو ایسا لچکدار تو مطلوب ہے۔ لیکن وہ لچکدار جو اپنے اصولی کو بدل دے، بالکل کبھی کدھر جا رہا ہے کبھی کدھر جا رہا ہے کبھی کدھر، وہ نہیں چلتا ہے، وہ تو بے دین آدمی ہے۔ ہاں بالکل، ہوا بھی ایسا ہی ہے۔ سیاسی طریقے سے اس نے وہاں پر سب کے سامنے توبہ کی کہ میں اشعری عقیدے سے توبہ کرتا ہوں، اور اس نے کھلم کھلا اعلان کیا کہ میں اب اہل حدیث کے راستے پر چلوں گا، منحرف ہو گیا وجہ سے، تاکہ کچھ
پیسے جو عباسی خلفاء کی طرف سے ملا کرتے تھے اس کو بھی پیسے مل جائے اہل حدیث کے ساتھ شامل ہونے کے نتیجے میں۔ یہ تھا سیاسی بازی کھیلنا، درباری ملا جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سیاسی مقصد تھا ان کا، کوئی دین کی بنیادیں نہیں تھی۔ جس طرح دیکھتے تھے کہ دھارا بہہ رہا ہے اسی دھارے کے تحت یہ بھی شامل ہو جایا کرتے ہیں۔ چلتی بس میں ہر آدمی سوار ہو جایا کرتا ہے۔ اصل تو مطلب یہ کہ چلتی بس کو دھکا دے کے چلاتا کون ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اصل میں دوسرا مقصد جو ہے تھا، جو مورخین کی رائے ہے، مورخین کی رائے میں دوسرا مقصد یہ تھا کہ ظاہری طور پر وہ اہل حدیث کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، اس لیے اہل حدیث کے اندر اپنے آپ کو ظاہر کر کے ان کی اصلاح کر رہے تھے، ورنہ وہ تھے اصل میں معتزلی۔ کسی نے ان کا ایک اچھا پہلو نکالا ہے، اب وہ اچھا پہلو صحیح ہے یا نہیں، ہر آدمی اپنے کام کی کوئی نہ کوئی دلیل رکھتا ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ دلیل صحیح ہے یا نہیں۔ چور بھی چوری کرے گا تو چور اپنی چوری کی دلیل رکھتا ہے، ایسی جو ہے خامخواہ چوری نہیں کر رہا ہوتا، وہ کوئی نہ کوئی جو ہے چوری کی دلیل لے کر آئے گا کہ میں اس لیے چوری کر رہا ہوں۔ ڈاکو بھی پکڑا جائے گا تو وہ بھی کہے گا میں اس لیے چوری کر رہا ہوں۔ ہر آدمی کی اپنی ایک دلیل ہوتی، لیکن کیا وہ دلیل قابل قبول ہے یا نہیں یہ دیکھا جاتا ہے اصل میں۔ جی، لیکن چور چوری کرنے کے لیے کبھی میرے بچے جو ہے بھوکے تھے یا ان کی اسکول کی فیس نہیں تھی یا فلانی تھا یا فلانی، کچھ نہ کچھ دلیل لائے گا وہ، لیکن ہاں ہاں جی، تو وہ چور جو ہے کسی سے چوری کر کے دوسرے غریبوں تک پہنچاتا تھا، وہ کہتے جو ہے 2 ثواب جو ہے وہ کم ہو گئے، باقی جو ہے ایک کے جو ہے 10 گنا ثواب ملا کرتے ہیں، تو 4 چیزیں میں نے چرائی ہیں تو 4 ثواب کم ہو گئے، باقی 36 ثواب پھر بھی باقی ہے۔ امام نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والے عمل کو قبول کرتا ہے، چوری والے عمل کو تھوڑی کوئی قبول کرتا ہے۔ کون؟ ہاں، یہ تقریباً ڈکیت یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، تقریباً ڈکیت ہے یہ، تو ڈکیت زیادہ تر جو ہے غریبوں کی امداد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ اپنی ڈکیتی بھی چلا رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ان کا یہی ہوتا ہے، وہ ظلم کے ستائے ہوئے ہوتے تو اب جو ہے ظلم کر کے لوگوں سے وصول کرتے ہیں، اور جو ظاہری طور پر جو بڑے اچھے بن کر کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ خیر، تو یہ جو ہے ہر آدمی دلیل رکھتا ہے، لیکن دلیل کو دیکھا جاتا ہے کہ دلیل صحیح دے رہا ہے یا دلیل جو ہے اپنی طرف سے بنا کر کے دے رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ انہوں نے اپنا مذہب ظاہری طور پر اس لیے بدل دیا تھا کہ اہل حدیث کی اصلاح کرنے کا مقصد تھا، وَإِلَّا اندر سے معتزلی تھے، تاکہ اہل حدیث کے عقیدے کی اصلاح کی جا سکے، اس لیے کہ اہل حدیث کی فکر یہ تھی اس زمانے میں جب بھی کوئی کلام کیا جاتا ہے تو ہمیشہ کلام کو اس کے زمانے کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہے، آج کے زمانے کے اعتبار سے نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کے زمانے میں کلام کیسا تھا اور اس کا کیا معنی لیا جاتا تھا وہ دیکھا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کلام میں متکلم کا اپنا ارادہ چلتا ہے، سامنے والا کیا سمجھ رہا ہے وہ مقصد نہیں ہوا کرتا کہ سامنے والا کیا سمجھ رہا ہے۔
اس لیے ہمارے استاد آغا اعتمادی بار بار فرماتے ہیں کہ میں اپنے بولنے کا ذمہ دار ہوں، اس بات کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اور آپ کیا لکھ رہے ہیں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو اپنے بولنے کا ذمہ دار ہوں۔ ہاں، اس لیے کوئی کیا لکھ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے نا، ہم تو جو بول رہے ہیں اس کا ذمہ دار ہیں نا۔ ہاں جی جی جی، لچکدار کو یہاں تطبیق نہیں کرنا تھا، وہ والی کہ شریعت جو ہے اس میں دو بڑی خوبی ہے شریعت اسلام، اس میں ایک تو مذہب سہلہ ہے، دین سہل ہے، آسان ہے، ہر آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے، اور دین مبین اسلام کے بقا کا، قیامت تک باقی رہنے کا ایک راز بھی یہی ہے کہ ہر آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے، آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اس میں لچک پائی جاتی ہے، یعنی زمانے کے حالات کے اعتبار سے اس میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، حالات کے تحت جو تبدیلی ہوتی ہے، جیسے جنگل میں جو ہے پانی نہیں ملتا ہے تو انسان جو ہے پانی کے علاوہ نجس پانی بھی استعمال کر سکتا ہے، نجس چیزیں استعمال کر کے اپنی جان بچائے، یا کھانا نہیں ملتا ہے تو سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، کتے کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، مردار کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، اپنی جان بچا سکتا ہے، لچکدار ہے، ایسے نہیں کہ جم کے رہے کہ نہیں یہ تو حرام ہے تو حرام ہے، بس حرام ہی ابدی ہے اور ہمیشہ جو ہے حرام ہے، ہر حالت میں حرام ہے، ایسا نہیں ہے جو ہے کتے کا گوشت اور سور کا گوشت بھی، مردار کا گوشت بھی کچھ حالات میں جو ہے جائز ہو جایا کر، جہاں بھی عسر و حرج کا قانون دیا گیا شریعت میں، جہاں بھی عسر و حرج پیش آتا ہے تو وہاں پر وہ واجب یا حرام ساقط ہو جایا کرتا ہے، یہ عنوان ثانوی سے لچک پیدا ہوتی ہے۔ آثار وضعی ساقط نہیں ہوں گے، آثار وضعی جو ہے باقی رہیں گے۔ جی ہاں، شراب پینے کی اجازت اتنی ہے کہ جس سے خالی علاج ہو جائے، اگرچہ چھٹے امام نے ایک عورت کو اجازت نہیں دی تھی، وہ ایک عرفانی عورت تھی، اس لحاظ سے کہا کہ اس وقت تمہیں کام آئے گا جب تمہاری روح گردن کی ہنسلی کی ہڈی تک آ جائے گی، تمہیں پتہ چلے گا کہ شراب چھوڑنے کا کیا فائدہ ہوا ہے۔ وہ اس خاص عرفانی عورت، ویسے شرعی طور پر جان بچانے کی حد تک جائز ہو جائے گی۔ آثار وضعی میں انسان پر کنٹرول کرنے کی طاقت پھر بھی انسان میں رہتی ہے، اس لیے وہ معذور نہیں ہے، ایسا نہیں کہ مجبور ہو جائے کہ وہ زنا ہی کرے، پھر انسان کے پاس کنٹرول کی طاقت رہتی ہے، کبھی کبھی سور کا گوشت کھا لیا تو انسان بے حیائی کی طرف جاتا ہے، لیکن اتنی کنٹرول کی طاقت ہوتی مومن میں کہ وہ اس بے حیائی کو روک کے زنا سے بچے ہیں۔ شراب اتنی پیے گا جو اس سے جان بچ جائے، بس دوائی کے طور پر استعمال کرے۔ ایک مہینے تک وہ جنگل میں کہاں شکار رہے گا، وہ تو ایک دن کی بات، کہیں جو ہے ایک وقت کی جو ہے روٹی نہیں مل رہی تو ممکن ہے بھوک کی وجہ سے مر رہا ہو تو وہ کچھ کھا لے، اب ایک مہینے کون وہاں پر رہتا ہے اس طرح جو بھوک سے مر رہا ہو، کہیں نہ کہیں نکلنے کا۔ ہاں تو بس ٹھیک ہے، اتنی حد تک ہوگا کہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر کے زنا سے بچ سکتا ہے، بے حیائی اتنی نہیں بڑھ جاتی کہ وہ بالکل کنٹرول سے باہر نکل جائے تو اس وقت بھی معذور ہے، جب انسان کے اختیار سے باہر ہے تو معذور ہوا کرتا ہے نا، لیکن ایسا ہوتا نہیں، اللہ نے پھر بھی کنٹرول کی طاقت دی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے آغا اعتمادی سے جب خنثی مشکلہ کی بات نکلی، یہ خنثی مشکلہ جس کے پاس دونوں شرمگاہیں ہوتی مرد و عورت کی، تو پہلے تو اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ کس شرمگاہ سے پیشاب کرتا ہے، جس شرمگاہ سے پیشاب کرتا ہے
اسی کو اصلی شرمگاہ مانی جائے گی. اور اگر جو ہے وہ دونوں سے پیشاب کرتا ہے تو پھر دیکھا جائے گا کس سے زیادہ پیشاب کرتا ہے، وہ اصلی شرمگاہ مانی. اگر دونوں سے برابر کرتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے خنثی مشکلہ. ٹھیک ہے نہیں، وہ اپنے آپ کو دیکھے نہیں، وہ کوئی اور نہیں دیکھے، خود اپنے آپ کو دیکھے گا. وہ کسی اور کو دکھانا نہیں، خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کس شرمگاہ سے. اگر دونوں سے برابر ہو رہا ہے تو پھر خنثی مشکلہ ہو جاتا. یعنی اب نہ مرد کا تعین ہے نہ عورت کا تعین ہے، اس لیے اس کے لیے شادی مرد سے بھی حرام ہے، اس کے لیے شادی عورت سے بھی حرام ہے. نماز میں جو ہے عورت کی جو چیزیں واجب ہے وہ کرے گا، یعنی پردہ کر کے جو ہے نماز پڑھے گا، اور جو ہے عورت و مرد کے احکام کو جمع کرے گا، یعنی اس طریقے سے نماز پڑھے. ہاں مشکل، اسی مشکل کی طرف ہی آ رہے ہیں اصل میں. اصل مشکل کہ وہ کیسے پھر پوری زندگی بغیر شادی کے گزارا کرے گا. یہ سوال کیا تھا اس درس میں آغا اعتمادی سے، کہ جب جو ہے وہ ہم رسائل پڑھتے تھے قوم میں ان کے پاس. آغا اعتمادی نے کہا، آغا اعتمادی کا جواب عرض کرا. آغا اعتمادی نے کہا کہ انسان میں پروردگار عالم نے ایسی جسم کے اندر خصوصیت رکھی کہ وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. اگر اس کو ذہن میں یہ ڈال دیا جائے کہ تمہیں شادی کرنا ہی نہیں ہے تو اس کا ذہن اور اس کا جسم خود بخود اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ خود ہی یہ تصور کرے گا کہ میں شادی کر ہی نہیں سکتا ہوں. ایسا جو ہے جسم اللہ نے بنایا ہے خود بخود، ہاں طلب نہیں ہوگا، خود بخود اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا. اور اس کی مثال جو آغا اعتمادی پیش کیا کرتے تھے کہ نجف اشرف کے اندر ہم نے خود نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ وہ عورتیں کہ جس وقت جو ہے 50 ڈگری جو ہے گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، اس میں جو ہے ہم رہ نہیں سکتے، ایئر کنڈیشن میں نہیں رہ سکتے، اتنی گرمی کے اندر جو ہے وہاں پر عورتیں جو ہے ننگے پیر جو زمین پر چلا کرتی اور پانی بھر کے لایا کرتی. گھڑے جو سر پر بھی ہوتے، کندھے پر بھی ہوتے، اور لے کر جا رہی ہوتی ننگے پیر. تو یہ جو ہے انسان کی عادت پر ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیسے ماحول میں ایڈجسٹ کرتا ہے. سرد سے سرد ترین ماحول میں بھی ایڈجسٹ کرے گا، گرم سے گرم ترین ماحول میں بھی ایڈجسٹ کرے گا، اور جو ہے پانی کے اندر اگر اس کی رہنے کی جو ہے پوزیشن بن جائے تو پانی کے اندر بھی زندگی گزارے گا. اور جو ہے اگر اس کے لیے پوزیشن بن جائے تو وہ ہواؤں میں پوری زندگی گزار دے گا. یہ انسان میں ایڈجسٹ ہونے کی ساری صلاحیتیں موجود ہیں، اس لیے جو ہے پھر بھی وہ عسر و حرج کا شکار نہیں ہوتا. اب عسر و حرج کا قانون یہ ہے کہ اگر پھر بھی عسر و حرج ہو جاتا ہے اور انسان کے قابو سے ایک باہر چیز ہوتی تو وہ معذور کہلاتا ہے. تو آ جان دے، کوئی بات نہیں. پہلے پیشہ خون حیض بھی آ رہا ہے اور مرد کی شرمگاہ سے پیشاب بھی آ رہا ہے تو پھر بھی وہ مرد ہی کہلائے گا. خون حیض معیار نہیں ہے، پیشاب کو معیار قرار دیا گیا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ بھلے خون حیض آتا ہے، جیسے ہمارے وہاں جو سوئی چپ جائے تو خون آتا ہے کہ نہیں، وہاں پر بھی سمجھیں سوئی چپ گئی اور خون آ رہا ہے. اصل بات تو وہ جو ہے وہ پیشاب کہاں سے زیادہ آ رہا ہے وہ دیکھنا ہے نا اصل. ہاں 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 وہی پیشاب کو دیکھیں گے، پیشاب کس شرمگاہ سے کر رہا ہے اس کے اعتبار سے ہوگا. تو یہاں پر بھی آئے نہیں آتا، لیکن وہ خون حیض شاید جو ہے چونکہ اس کو حیض اس لیے آ رہا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان اشتباہ ہو رہا ہے نا، تو جس میں پیشاب زیادہ تو مرد کا پہلو اس میں جھکاؤ زیادہ ہے، اس کا مطلب وہ خون حیض آگے جیسے فالتو خون آ جاتا ہے اس طریقے ہو جائے گا. 50 سال نہیں، جوان جو ہے ہاں ابھی تو بحث جوان کے اوپر ہو رہی ہے. خیر، تو ابو الحسن اشعری صاحب بھی جو ہے یہ اہل حدیث کی طرف اس لیے جھک گئے کہ جس اہل حدیث کا عقیدہ یہ تھا اس زمانے میں، ہم نے اس زمانے سے بات شروع کی
کہ وہ کہتے تھے کہ پروردگار عالم جسم رکھتا ہے، پروردگار عالم ایک جہت میں ہے کہ انگلی سے اس کی طرف نشاندہی کی جا سکتی ہے، اور ہم اپنے افعال میں مجبور پروردگار عالم کے کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ پروردگار عالم کرتا ہے، ہم جو ہے ریموٹ کنٹرول کی طرح اللہ کے حکم کے تابع چلتے رہتے ہیں، پتہ بھی جو ہے بغیر پروردگار عالم کی مرضی سے نہیں کھڑکتا۔ اس پر اشکال تھا کہ اگر ایسا ہی ہے تو یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تو یزید کا کیا قصور ہے؟ تو مجبور تھا۔ اس کا مطلب جو ہے یزید جو ہے تو قصوروار ہے ہی نہیں، جو قصوروار ہے تو اللہ خود قصوروار ہو جائے گا، تو کیونکہ اللہ نے جو ہے وہ مروایا۔ اور دوسری طرح سے امام حسین کا بھی کیا کمال ہے، اس لیے کہ امام حسین بھی تو مجبوری جو کام کر رہے ہیں وہ امام حسین مجبوری میں کر رہے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو نہ تو امام حسین کے شہادت میں کوئی حسن باقی رہتا ہے، نہ یزید کے قتل اور شہید کرنے میں کوئی قباحت باقی رہتی، کیونکہ سارے کام تو اللہ کروا رہا ہے۔ اس لیے اس جبر والے عقیدے پر اعتراض تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ سارے عقیدے یہودی علماء اور عیسائی علماء مسلمانوں کے درمیان راسخ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے نئے نئے عقیدے یہودیوں اور عیسائی علماء کی طرف سے آ رہے تھے کہ جس کی اصلاح کرنے کے لیے ابو الحسن اشعری آتے ہیں اور اہل حدیث میں اپنے آپ کو ان کے جیسا ظاہر کرتے تاکہ ان کے درمیان اس قسم کے عقائد کو ختم کر سکے اور صحیح عقائد مسلمین کو بیان کر سکے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔